سابق وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ شہید کی برسی عقیدت و احترام کے ساتھ تحصیل ہزروں کے گاؤں شادی خان میں منائی گئی۔ شجاع خانزادہ شہید اپنی وزارت کے دوران پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہے تھے، جنہیں ملک دشمن عناصر نے راستے سے ہٹا دیا۔ ہم نے مل کر کے دہشت گردی کے ساتھ نر کی طرح لڑتا ہے۔ نروں کی طرح یہ قوم نروں کی ہے، قومیں بنتی ہیں قربانیوں سے۔ 55,000 قربانیاں ہم دے چکے ہیں۔ خدا کی قسم میں تو ہر جگہ کھڑا ہوتا ہوں، میں نے کہا اگر 55,000 ایک قربانی آپ کو چاہیے تو میں حاضر ہوں، لیکن میں لڑ کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ایسے نہیں جاؤں گا۔ 16 اگست 2015 کو شادی خان میں ہونے والے خودکش حملے میں وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ، ڈی ایس پی سید شوکت شاہ گیلانی سمیت دیگر 20 افراد بھی اس سانحہ میں شہید ہو گئے تھے۔ برسی کے موقع پر شادی خان کی مساجد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ مرکزی تقریب رکن پنجاب اسمبلی جہانگیر خانزادہ نے اپنے ڈیرہ جائے حادثہ پر منعقد کی، جہاں پر قرآن خوانی اور فاتح خوانی کے بعد شرکاء کو لنگر پیش کیا گیا۔ شہید کے صاحبزادے جہانگیر خانزادہ نے اپنے ساتھیوں اور دیگر سیاسی عمائدین و اہل شادی خان کے ہمراہ شہید کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ اور دیگر شہدائے شادی خان کی قبر پر فاتح خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شہید شجاع خانزادہ کے صاحبزادے ایم پی اے جہانگیر خانزادہ نے کہا کہ یہی دن اور یہی وقت تھا جب ہمارے لیڈر کو شہید کر دیا گیا۔ آج محسن چاچ کرنل شجاع خانزادہ شہید کی 7ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آج ہی کی روز 7 سال پہلے یہاں پر شجاع خانزادہ صاحب کو اور ڈی ایس پی شوکت شاہ کو اور دیگر 18 شہداء افراد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے آج شادی خان ہاؤس میں شجاع خانزادہ شہید اور دیگر شہداء کی برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے ہم شجاع خانزادہ شہید کے صاحبزادے ایم پی اے جہانگیر خانزادہ سے گفتگو کریں گے کہ وہ اپنے والد صاحب کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی جہانگیر بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آج کرنل خانزادہ صاحب کی اور شہداء شادی خان کی 7ویں برسی ہے، اور اس موقع پر میں سلام پیش کرتا ہوں ان شہداؤں کو اور شادی خان کے اور کرنل صاحب یا پورے پاکستان کے، جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہم لڑ رہے تھے، یہ انشاءاللہ اسی جذبے اور جنون کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے، اور ہر وہ دشمن عناصر جو پاکستان کو میلی نظر سے دیکھے گا، اس کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ آج آپ دیکھیں، بے شک کرنل صاحب آج ہم ادھر نہیں، ہم میں سے نہیں ہیں، اور باقی جو شہداء ہیں، جو پولیس افسر ہیں، جو کہ آپ کے آرمی کے جوان ہیں، پر آپ دیکھیں ان کا ثمر جو ہے، جو پاکستان کو آج مل رہا ہے۔ پاکستان ایک پرامن وطن ہے، پرامن قوم ہے۔ وہ دہشت گردی تھی، وہ جو خون خرابہ تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ ان قربانیوں کی ثمر ہے۔ آج اگر بچے اسکول جاتے ہیں تو والدین کو پیچھے غم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں بچے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ آج اگر پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ہے تو اس کے پیچھے ان شہداء کا خون ہے۔ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ 2014 میں جب زمبابوے ٹیم کو ہم لا رہے تھے پاکستان کھیلنے، جب پوری دنیا میں بوائیکاٹ ایک قسم کر دیا تھا پاکستان میں کھیلنے سے، اور زمبابوے نے اس وقت جو ہے نا امید دلائی تھی کہ ہم آ رہے، اس وقت بھی جو ہے نا کرنل صاحب نے مجھے خود اپنے موبائل پہ میسیجز دکھائے تھے جو وصول ہوئے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان کی بقا ہے، یہ پاکستان کا نام ہے، اور اس کے لیے اگر انہوں نے مجھ پہ جو ہے نا میں نے اپنے خون کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہو تو انشاءاللہ میں کروں گا۔ زمبابوے آئی، اور زمبابوے آئی، اس کے بعد جو ہے نا پی ایس ایل کا ہوا، اس کے بعد ورلڈ 11 آئی، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں یہ 6 7 8 سالوں میں ابھی انٹرنیشنل کرکٹ، انٹرنیشنل پلیئرز ہمارے پاس سارے آ رہے۔ تو یہ وہی سارے 10 سال کی جو قربانیاں ہیں، جس میں سول سوسائٹی نے قربانی کی ہیں، جس میں ہمارے بچوں نے جو ہے نا اے پی ایس کا اسکول جو انسیڈنٹ، ادھر انہوں نے بچوں نے قربانیاں دی ہیں، پولیس افسران ہو گئے، آرمی جو ہے آفیسرز ہو گئے۔ تو قومیں اس طرح ہی بنتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں، اور انشاءاللہ اگر اس قوم کو ہماری ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ سب سے آگے ہم اپنی قربانی دیں گے۔
ہمارا ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری ہے، پاکستان کا ہونا لازمی ہے۔ جہانگیر بھائی بالکل اس میں کوئی شک نہیں، جس وقت شجاع خان صاحب وزیر داخلہ تھے اس وقت دہشت گردی عروج پر تھی، چاروں صوبوں میں جو پاک فوج کی ضرب عزم تھی اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا جا رہا تھا، اور پنجاب سب سے آگے تھا دہشت گردی ختم کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شجاع خان صاحب شہید جو ہیں وہ اس وقت وزیر داخلہ تھے، وہ کمانڈ سنبھالے ہوئے تھے۔ تو کیا سمجھتے ہیں ابھی 7 برس گزر گئے، شہادت کے بعد آہستہ آہستہ دکھ غم تو کم ہو جاتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کوئی دکھ آپ کا کم ہوا؟ دیکھیں یہ دکھ کم نہیں ہوتا، دیکھیں یہ ہمارے سامنے ڈیرا ہے جو ہے نا، آپ سب اس دن ادھر تھے 7 سال پہلے، اس کا جو منظر تھا، اس کا جو سما تھا، ادھر جو چیخ و پکاریوں کی آواز تھی، ادھر جو خون کی ندیاں بہ رہی تھی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور میں تو ہر دن اس راستے سے گزرتا ہوں، اور جب بھی ادھر سے میں گزرتا ہوں وہ جو ہے نا منظر جو ہے نا میرے سامنے آنکھوں کے بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ تو دکھ رہے گا، وہ ساری زندگی رہے گا۔ دیکھو کرنل صاحب کی کمی صرف ہمارے خاندان کا وہ فرد نہیں تھا، وہ پورے چھت کے ایک خاندان کے ایک بزرگ تھے، پورے چھت کو وہ اپنا خاندان سمجھتے تھے، اور یہ جتنا چھت کا جو ہے نا اس میں لاس ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کا اتنا ہی لاس ہوا ہے۔ جیسے آپ نے کہا ہے کہ 2014 میں جب وہ وزیر داخلہ بنے تو وزیر داخلہ کوئی آسان نوکری نہیں تھی یا کوئی آسان ایکٹیو مشن نہیں تھا۔ اس وقت دہشت گردی آپ کی عروج پر تھی، KPK میں آپ کے ہر دوسرے دن آپ کی دہشت گردی ہوتی تھی، بارڈروں پہ آپ کی جو ہے نا لڑائی چل رہی تھی، اور اس وقت آنا اور نیشنل ایکشن پلان کو سنبھالنا اور اس کو ہیڈ کرنا اور جو ہے نا اور ایک اسٹریٹجی کی بنانا اور اس کو ان ظالموں سے پاکستان کو جو ہے نا صاف کرنا، یہ ایک بہت بڑا ایک مشن تھا، ایک کارنامہ تھا۔ اور آج آپ دیکھیں اس وقت جو انہوں نے اقدام لیے، لوگ شہید ہوئے، لوگ لڑے، آج ہم ایک پرامن پاکستان میں کھڑے ہیں جدھر لوگ سکون کا سانس لے رہے ہیں، لوگ تفریح پہ بھی جا رہے ہیں، انٹرنیشنل گیمز بھی آ رہی ہے، باقی معاملات بھی آپ کے صحیح۔ تو یہ جو ہے نا قربانیاں، اور انشاءاللہ جب تک یہ پاکستان رہے گا اور ہم رہیں گے، یہ قربانیاں ہم جو ہے نا ہر لمحے ہر دن یاد کیا کریں گے۔ شجاع خان صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں، آپ نے ان کی جو خدمات ہیں اس کا تسلسل برقرار کرنے کے لیے کتنی کاوش کی ہے اور اس ان کے معیار پہ پورے اتر سکیں؟ دیکھیں ان کا معیار پہ میں اگر کہوں، اگر ان کے معیار پہ میں 1% بھی اتر سکوں تو میرے خیال میں یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جو نہ پہلے جو ہے نا چھچ کو ملے اور نہ ہی آگے ملیں گے۔ وہ باقی جو ہے نا چھچ کو جو ہے نا اپنا گھر سمجھتے تھے، ان کی دلوں میں جو ہے عوام کا درد تھا جو ہے، حالانکہ وہ پورے ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آئے تھے جدھر عوامی انٹریکشن کا دور کا کوئی وابستگی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود جب وہ سیاست میں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو جس طریقے سے مولڈ کیا اور ایک عوامی لیڈر بن گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تک پہنچنا، اگر 10% بھی وہاں تک پہنچ گیا ہوں تو یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ باقی ان کا سکھایا ہوا راستہ ہے، ان کا دکھایا ہوا راستہ ہمارے سامنے ہے۔ تاج بابو جی سے لے کے ان تک ہم نے سیاست دیکھی ہے، ان کی سیاست دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے ہیں، تو وہی سیاست انشاءاللہ ہم آگے بڑھاتے جائیں گے۔ ہمیں سیاست سے نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے، نہ ہم نے جو ہے نا پولیس اور ان کو کسی کے خلاف استعمال کرنا ہے، نہ ہم نے جو ہے نا پٹواری اور گرداور اور ان کو جو ہے نا اپنے مفاد کے استعمال کرنا۔ ہمارا کوئی کاروبار ہے جس کا سیاست میں جو ہے نا آگے ہم اس کو بڑھاؤ دیں، تو ہماری تو ایک ہی جو ہے نا مشن ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس خطے کی، اس چھت کی، عوام کی ہم خدمت کریں، اور ہم اگر سمجھ جائیں کہ ہم تھوڑی بھی خدمت کر سکیں، 10 بندوں کی بھی ہم زندگی بہتر کر سکیں یا 10 خاندانوں کو ہم آسانی پیدا کر سکیں، تو میں اللہ کا مشکور ہوں اور اللہ کا شکریہ ادا کروں گا۔ آج شجاع خان صاحب کے قاتل آج تو فیصلے کردار پر پہنچ چکے ہیں، کچھ بقایا ہیں جو منصوبے میں شامل تھے اور کچھ ممالک میں وہ فرار ہیں، اس کے لیے کوئی حکومت اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو بھی ہماری حکومت تھی اور جو بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی، انہوں نے بھرپور جو ہے نا اپنا کردار ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں جتنا جو بھی اس کے پیچھے جو نیٹ ورک تھا ان کو جو ہے نا جو ان کو سزا ملی ہے، میں اس سے، ہماری پوری فیملی اور ہم اس سے پوری مطمئن ہیں۔ دیکھیں ان کی کچھ باتیں ہیں وہ بالکل ایک میرے لیے ایک جو ہے نا وہ مشعل راہ بن گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا جب وہ کافی ادھر مصروف تھے تو ہفتہ اتوار پہ مجھے ادھر بھیج دیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ میں واپس گیا ہوں، پوچھنے لگے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ان کو میں بس بتا دیں تو اس سے مجھے انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہماری عوام ہے، کہتے ہیں ان کے ساتھ سیاست چھوڑ دو، کہتے ہیں سیاست کی نظر سے اس کو نہ دیکھیں، کہتے ہیں یہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے بزرگ ہیں، تمہارا خاندان ہے، ان کو تم اپنے جو ہے نا بڑوں کی نظر سے، جو لڑکے ہیں ان کو بھائیوں کی نظر سے دیکھو، ان کو جو ہے نا تب تم اپنا بناؤ گے تو یہ ساری زندگی تمہارے ساتھ چلیں گے۔
इनको तुमने अगर सियासत की नजर या तराजू से तोला तो ना कहते हैं वो जो है ना वो बात नहीं रहेगी। तो कहते हैं इनको जो है ना अपना भाई, अपना बुजुर्ग, अपने चाचा, अपने ताए की नजर से देखो और उनको ये समझो जैसे ये तुम्हारे खानदान के फर्द हैं, जैसे मेरे खानदान के फर्द हैं, जैसे मेरे भाई हैं। और उनकी ये बात जो है ना मेरे जहन में अभी भी ऐसी बैठी है। अभी भी मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, आप यकीन करें अगर उसमें 1% भी मैंने जो है ना सियासी नजर से किसी को देखा हो, हर किसी को जो है ना मैं गले लगाता हूँ तो ऐसे लगाता हूँ जैसे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, या मेरे बच्चे हैं, या मेरे बुजुर्ग हैं, या मेरे जो है ना खैरख्वाह हैं। और यही सिलसिला इंशाल्लाह ये चलता रहा है, पिछले 7 साल से चलता है और आगे भी इंशाल्लाह चलाएंगे। और आप देखेंगे उसके समर मिल रहे हैं। 2018 का इलेक्शन था जब पूरे पिंडी डिवीजन स्वीप हो गया था, आप लोगों ने सच की गयूर आवाम ने हमें इसे प्रूव किया और इंशाल्लाह इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। जी बहुत शुक्रिया।